میں آج اس سیشن میں ویلکم کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی یہ سنگت ہمیشہ قائم رہے، وہ سنگت جو قرآن مجید کے نتیجے میں ہے، وہ سنگت کہ جس کی وجہ سے ہمارا تعلق قرآن کی وجہ سے مضبوط ہوا، وہ سنگت کہ جس کو منہاج القرآن نے میرے لیے اور آپ کے لیے ممکن بنایا، کیونکہ قرآن مجید وہ کلام مجید ہے، وہ کلام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ جو ہدایت قرآن مجید عطا فرماتا ہے وہ سب سے درست ہدایت ہے۔ جو گائیڈنس، جو ہدایت قرآن مجید ڈیلیور کرتا ہے وہ سب سے زیادہ مناسب اور سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ درست اور اقوم ہدایت ہے۔ کیونکہ قرآن ہے کیا؟ دراصل قرآن رب عظیم محسن حقیقی کا احسان اور انعام ہے۔ قرآن ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن برہان ہے، قرآن بصیرت ہے، اور مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، اور قرآن کا موضوع آپ ہیں، میں ہوں، ہم ہیں۔ اس لیے آئیے اپنی فلاح کے لیے یا اپنے نقصان کو جاننے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، قرآن مجید کی طرف رجوع کیجئے۔ آئیے میں پہلے سیشن کے لیے دعوت دے رہا ہوں استاذنا المکرم ہمارے شیخ محترم حافظ سعید رضا بغدادی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور آج کے ہمارے قرآن فہمی کے اس سیشن کا آغاز فرمائیں۔ محترم سر حافظ سعید رضا بغدادی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز شرکاء، عالمی فن قرات کورس اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کا تصدق ہے کہ آج ہم اپنی اس کلاس کی 7ویں نشست میں بحمد اللہ تعالی شریک ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کے اس سیشن میں ہمیں پاکستان کی بہت بڑی آواز اور قرات میں پاکستان کی پہچان محترم المقام قاری القراء، استاد القراء، قاری کرامت علی نعیمی صاحب انشاءاللہ وہ جوائن کریں گے۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں، اگر ہم مل کے 2 اشعار قصیدہ بردہ شریف کے پڑھ لیں تو حضور کی بارگاہ میں ایک حاضری ہو جائے گی ہماری۔ پڑھیے گا میرے ساتھ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اذن اللہ لشیء ما اذن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتغن بالقرآن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کسی امر پر اتنا ثواب نہیں دیا جتنا ثواب اپنے نبی کو قرآن پاک کو تغنم کے ساتھ اور ترنم کے ساتھ پڑھنے پر دیا ہے. آپ احباب کے ساتھ یہ خوشی کی خبر اور حدیث مبارکہ شیئر کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کسی اور امر پر اتنا ثواب نہیں دیا جتنا ثواب اس نے اپنے کلام کو خوش الحانی کے ساتھ تغنم کے ساتھ پڑھنے پہ دیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ، کہ قرآن پاک کو اونچی بلند آواز میں پڑھنے والا ایسا ہی ہے جیسے اعلانیہ صدقہ کر رہا ہے، یعنی اس کا فعل پڑھتا قرآن کو ہے لیکن مولا کے ہاں صدقہ لکھا جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا والمسر بالقرآن، اور جو قرآن کو پوشیدہ آواز میں پڑھتا ہے آہستہ آواز میں پڑھتا ہے کالمسر بالصدقہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے پوشیدہ صدقہ جو ہے وہ دیتا ہے. تو بہت بڑا بحمد اللہ تعالی اجر ہے قرآن پاک کی کلاس میں آنے کا، اس کو سیکھنے کا اور ان چیزوں کو پڑھنے کا. اور ایک اور بات بڑی مزے کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، بہت خوبصورت. آپ نے فرمایا لو رأیتنی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا لو رأیتنی، اگر تم مجھے دیکھ لیتے وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقَرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ، اگر کل تم مجھے دیکھ لیتے کل رات کو جب تم قرآن پڑھ رہے تھے اور میں تمہیں سن رہا تھا، تو تم یقیناً اس بات پہ خوش ہوتے، تمہیں خوشی ہوتی. حضور نے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ اشعری تمہیں یقیناً مزامیر داؤد میں سے اللہ رب العزت نے مزامیر عطا کیے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تمہیں لحن داؤدی اور نغمہ داؤدی میں سے اللہ رب العزت نے حصہ عطا کیا ہے. تو بحمد اللہ تعالی تحریک منہاج القرآن کے اس عظیم پلیٹ فارم پر، اس عالمی سطح کے اس پروگرام میں وہ خوش قسمت ترین لوگ جو کائنات کے اس وقت ہیں وہ آپ لوگ ہیں میری نگاہ میں، کہ جو مزامیر داؤدی جنہیں عطا کیے گئے ہیں آج کے وقت میں، آج کے زمانے میں، جنہیں لحن داؤدی اور نغمہ داؤدی عطا کیا گیا ہے، ان کے ساتھ آپ سب کا ہم سب کا جو ہے وہ تلمذ کی نسبت بن رہی ہے، تلمذ کا رشتہ بن رہا ہے ہمارا بحمد اللہ تعالی. ناظرین کرام، آئیے آج کی تجوید کے قواعد کا آغاز کرتے ہیں. آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد کو. ہم نے کہا کہ نون ساکن نون تنوین پہ 4 قواعد میں سے کوئی ایک قاعدہ اپلائی ہوتا ہے. 4 کون کون سے تھے؟ اظہار، اخفاء، اقلاب اور ادغام. پہلے تینوں ہم نے پڑھ لیے ہیں. اظہار ہم نے کہا کہ ظاہر کرنا، کب نون ساکن نون تنوین پہ آواز ظاہر ہوگی؟ جب ان کے بعد حروف اظہار 6 جو ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی آئے گا. قاعدہ ہم نے اس کا یہ پڑھا کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن نون تنوین پر اظہار کرتے ہیں.
اس کے بعد ہم نے پڑھا اخفا. اخفا کہتے ہیں آواز کا چھپا لینا، مخفی کر دینا، خفیہ کر لینا، یعنی روک دینا تھوڑی دیر کے لیے. نون ساکن نون تنوین پر آواز کو روکتے تب ہیں، اخفا تب کرتے ہیں جب نون ساکن نون تنوین کے بعد 15 حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، جو کہ یہ تھے تا، تھا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. حکم اس کا یہ تھا نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین پر اخفا کرتے ہیں، ایک الف کی مقدار کے برابر آواز کو چھپا لیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اقلاب پڑھا. اقلاب کہتے ہیں تبدیل کرنا، بدل دینا. حرف اقلاب صرف با ہی ہے. نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہ نون ساکن نون تنوین کو کس سے بدل دیتی ہے؟ چھوٹی میم سے بدل دیتی ہے. ناظرین کرام، یہاں تک ہم نے نون ساکن نون تنوین کے قواعد پڑھے تھے. آئیے نون ساکن نون تنوین کے قواعد کے ضمن میں آخری قاعدہ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور قرآن پاک میں تغنم پیدا کرنے کے اعتبار سے اس کی اہمیت اور زیادہ ہے، وہ ہے ادغام. تو آئیے ادغام پڑھتے ہیں. ادغام لکھیے گا، ادغام. ادغام کا معنی ہے هو ضم الشیء الی الشیء، هو ضم الشیء الی الشیء، ایک شے کا دوسری شے میں ضم کر دینا، ایک شے کو دوسری شے میں شامل کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز میں پیوست کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز میں مدغم کر دینا. ہم کہتے ہیں فلاں پارٹی میں مدغم ہو گئی ہے، فلاں پارٹی میں ضم ہو گئی ہے. یہ ہے ادغام کا معنی. یہ کیا ہے ادغام کا معنی؟ طاہر بھائی آئیے ذرا اس کو صحیح کیجیے گا، نیچے بھی کر دیں اور اس طرف بھی کر دیں. ادغام کہتے ہیں ایک شے کو دوسری شے میں ضم کر دینا، مدغم کر دینا، پیوست کر دینا، شامل کر دینا. ادغام کا کیا معنی ہم نے پڑھا؟ ایک شے کو دوسری شے میں ضم کر دینا، ضاد کے ساتھ، ضاد، ضم. ایک شے کو دوسری شے میں، تھوڑا اوپر کر دیں، ایک شے کو دوسری شے میں دم کر دینا. صحیح ہے، تھینک یو. ایک شے کو دوسری شے میں ضم کر دینا، شامل کر دینا، مدغم کر دینا، یہ ہے ادغام. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نون ساکن نون تنوین میں ادغام سے کیا مراد ہے. تو نون ساکن نون تنوین کو ہم کہاں ضم کرنے جا رہے ہیں؟ نون ساکن نون تنوین کو کس میں شامل کرنے جا رہے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. ادغام کا معنی ہم لکھ چکے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نون ساکن نون تنوین کہاں ادغام ہوتا ہے، ان کا کہاں مدغم کیا جاتا ہے انہیں، اور کن حروف میں ان کا ادغام ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، حروف ادغام 6 ہیں. کتنے ہیں؟ 6 ہیں. آپ کائنڈلی لکھ لیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون، اور ان کا مجموعہ ہے یرملون. یرملون. یہ ایک لفظ میں 6 کے 6 حروف آ جاتے ہیں. لفظ ایک ہے، حروف 6 کے 6 آ گئے اس میں. یرملون، یرملون، یرملون. حروف ادغام کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کتنے ہیں؟ 6 ہیں. ادغام کا معنی ہم نے پڑھ لیا، ایک شے کو دوسری شے میں ضم کر دینا، مدغم کر دینا، شامل کر دینا، پیوست کر دینا. حروف ادغام کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کون کون سے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. مجموعہ یاد کر لیں تو سارے یاد ہو جاتے ہیں. یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، 6 کے 6 حروف اس ایک کلمہ میں شامل ہیں. تو اس کو 6 دفعہ پڑھ لینے سے ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتا ہے یہ لفظ. کہیے گا میرے بعد، یرملون، 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 یرملون. جی تو حروف ادغام لکھ لیا آپ نے. حروف ادغام کتنے ہیں؟ 6 ہیں. ویری گڈ. اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ یرملون، یرملون، یرملون. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک بات آپ سمجھ آ گئی ہے ہمیں، اور ہم نے لکھ بھی لی ہے اور سمجھ بھی لی ہے.
ادغام کا معنی ہے ایک شے کو دوسری شے میں ضم کر دینا. چونکہ یہ نون ساکن نون تنوین کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ نون ساکن نون تنوین کو کہاں مدغم کرتے ہیں, کہاں شامل کرتے ہیں, کس حرف میں پیوست کر دیتے ہیں. تو وہ ہم نے یہ پڑھا, نون ساکن نون تنوین کے بعد ہم حروف ادغام ہم نے پہلے لکھے ہیں 6, جو کہ یہ ہیں یا را میم لام واو نون, اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ یرملون. کیا مجموعہ ہے ان کا؟ یرملون. اب حکم لکھیے, حکم کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو مثالوں کے ساتھ زیادہ سمجھ لیں گے. تو حروف ادغام کا حکم لکھیے, حروف ادغام کا حکم لکھیے, حروف ادغام کا حکم لکھیے گا. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد, نون ساکن یا نون تنوین کے بعد, آپ دیکھیے میں نے پہلے ہی دن عرض کر دی تھی کہ آپ ایک پہلی تعریف کو یاد کر لیں, اگلی ساری آپ کو خود یاد ہو جائیں گی. تو لکھیے گا نون ساکن یا نون تنوین کے بعد, نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے, حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے, نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ادغام جو ہم نے 6 پڑھے ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے, کوئی حرف آ جائے, یا آ جائے, را میم لام واو نون, یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے, نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کو اس میں ضم کر دیں گے, تو نون ساکن یا نون تنوین کو اس میں ضم کر دیں گے. دود والا, سعود دود والا. تو نون ساکن یا نون تنوین کو اس میں مدغم کر دیں گے, تو نون ساکن یا نون تنوین کو اس میں شامل کر دیں گے, نون ساکن نون تنوین کا اس میں کیا کر دیں گے؟ ادغام کر دیں گے. ہم نے یہ پڑھا ہے معزز شرکائے کرام کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ادغام جو کہ یا را میم لام واو نون ہیں, ان میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے, کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو کیا کریں گے؟ نون ساکن یا نون تنوین کو اس میں ضم کر دیں گے, اس میں مدغم کر دیں گے, اس میں شامل کر دیں گے. اب اپنا ان کا وجود نہیں رہے گا. تو کیا آپ نے حکم لکھا؟ پلیز بول کے سنا سکتے ہیں؟ ذرا پلیز بولیے گا. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کو اس میں ضم کر دیتے ہیں. یہ ہم نے حکم لکھ لیا. اب آئیے مثالوں سے سمجھتے ہیں کہ ادغام کیا ہے, پریکٹیکلی ادغام کیسے ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے ہم نے. یرملون یہاں لکھ لیتے ہیں, وہ جو 6 حروف تھے یہ آگے. اب ناظرین کرام کوشش کرتے ہیں کہ 6 کے 6 کی ہی مثالیں لکھ لیں. اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ بھی لکھ لیں. من, یا کی پہلے مثال لے لیتے ہیں, یعمل, یعمل. پھر من ربہم, نون ساکن سے لے رہے ہیں, نون ساکن سے, من ربہم. پھر آگے میم کی لے لیتے ہیں, من ما, یہ میم سے. یعنی دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن یا نون تنوین کی بھی لیں گے مثالیں, تو نون ساکن کے بعد ان میں سے ہر ایک کی مثال ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد لام ہے, من لدن, من لدن. اس کے بعد واو ہے, من ولی جن, من ولی جن. ولا نصیر, پورا ہی لکھ لیتے ہیں. اگر آپ کبھی فیل کریں کہ تھوڑا جلدی میں ہم پڑھ گئے ہیں اور آپ پراپر لکھ نہیں پائے ہیں چیزوں کو, تو آپ سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اتنے حصے کا. من ولی جن ولا نصیر. اس کے بعد نون بچتا ہے جی, من نا, من نا, من نا. یہ دیکھیں ناظرین کرام, ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے نون ساکن
تھرو آؤٹ نون ساکن والے حروف لکھے اور اس کے بعد اگلے کلمہ کی ابتدا ہم نے کی حروف ادغام میں سے، یعنی یا سے یعمل ہے، را سے ربہم ہے، میم سے ما ہے، لام سے لدن ہے، واو سے ولیین ہے، نون سے نا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ نون ساکن جتنے بھی یہاں پہ ہیں ان سب کے بعد آگے حروف ادغام میں سے کوئی نہ کوئی حرف آ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یعمل میں یا حرف ادغام ہے اور ربہم میں را حرف ادغام ہے، اسی طرح ما میں میم حرف ادغام ہے، لدن میں لام حرف ادغام ہے، واو حرف ادغام ہے، نون حرف ادغام ہے، یرملون۔ تو چلیں دیکھتے ہیں، ان کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا قاعدہ اور حکم پڑا؟ نون ساکن یا نون تنوین کو اس میں ضم کر دیں گے، اس میں کیا کریں گے؟ ضم کر دیں گے۔ دیکھیے گا یہ تھا نون ساکن اور آگے آ گیا یا جو کہ حرف ادغام ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد ان 6 میں سے کوئی آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کو اس میں ضم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے گا نون کو کیا کریں گے؟ یہاں یا میں ضم کر دیں گے۔ نون کا ادغام کہاں کر دیں گے؟ یا میں کر دیں گے۔ جب ادغام ہوتا ہے تو معزز ناظرین کرام پھر اس حرف پر شد آ جاتی ہے۔ پھر یا جب نون کا میں جب ہوگا تو یا پہ شد آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ شد۔ شد اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 2۔ اس پر آلموسٹ ڈیلی بات ہو جاتی ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ من یعمل پڑھیں؟ من یعمل نہیں، ایسے نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جی نون تو یہاں ہے ہی نہیں، نون کا تو یا میں کیا ہو گیا ہے؟ ادغام ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ ادغام ہو چکا ہے۔ اب من یعمل کی بجائے ہم ڈائریکٹ یہاں یا پہ آ کے پڑھیں گے اور پڑھیں گے من یعمل۔ کیا پڑھیں گے؟ من یعمل۔ کہیے گا کیا پڑھیں گے؟ من یعمل کیا ہو گیا ہے؟ من یعمل۔ من یعمل کیا ہو گیا ہے؟ من یعمل۔ آگے چلتے ہیں۔ اب آپ اس مسئلے کو حل کیجئے گا۔ یہ ہے جی من ربہم۔ من ربہم، من ربہم میں نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آیا ہے را۔ دیکھتے ہیں را حروف ادغام میں سے ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے گا را ہے حروف ادغام میں سے۔ اب کیا کریں؟ قاعدہ اپلائی ہو جائے گا کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد ان 6 میں سے کوئی آ جائے تو یہ نون ساکن نون تنوین کو اس میں ضم کر دیتے ہیں۔ جب نون را میں ضم کریں گے تو یہاں شد آئے کہ نہ آئے؟ آئے گی۔ کیا ہوگا؟ آئے گی۔ تو اب اس کو یوں پڑھوں من ربہم کے نون یہاں آ چکا ہے، ڈائریکٹ ہو جاؤں پھر من ربہم۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ من ربہم۔ بولیے گا من ربہم۔ نون کہاں گیا؟ سر نون کا ادغام ہو چکا ہے۔ کیا کہیں گے؟ نون کا ادغام ہو چکا ہے را میں، لہذا نون لکھا ہوا تو نظر آئے گا مگر پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں ادغام۔ کیا کہتے ہیں؟ ادغام۔ آگے چلتے ہیں ناظرین کرام۔ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میم آ گئی۔ میم، میم دیکھیں یہاں ہے حروف ادغام میں سے؟ جی بالکل ہے۔ تو نون کا میم میں ادغام ہونا ہے، یہ شد آ گئی۔ یہ من ما کیا ہو جائے گا؟ مما ومما رزقناہم ینفقون۔ ینفقون مما اصل میں کیا ہے؟ من ما۔ نون کدھر گیا؟ میم میں مدغم ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ بالکل ایزی ہے، بالکل ایزی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ من لدن ہے، من لدن، من لدن نون ساکن، اس کے بعد ہے لام۔ لام دیکھیں حروف ادغام میں ہے یا نہیں؟ بالکل ہے جی۔ تو کیا کریں گے؟ نون ساکن کو لام میں مدغم کر دیں گے۔ یہ من لدن کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ من لدن۔ کیا ہو جائے گا؟ من لدن، من لدن۔ اذان جب آپ سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، آگے کیا ہے؟ اشہد ان لا، ان لا ہے، ان لا، اشہد ان لا۔ لیکن کبھی آپ نے سنا کہ مؤذن پڑھ رہا ہو ان لا الہ الا اللہ؟
ان نہیں پڑھتا, نون نہیں پڑھتا, کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ. کیوں؟ نون ساکن ہے, آگے لام ہے, نون کا لام میں ادغام کرتے ہیں, وہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں اشہدو اللہ, اللہ پڑھتے ہیں, ان لا نہیں پڑھتے. جبکہ نون تو ہے, ترجمہ بھی نون ہی کا ہونا ہے, تو ناظرین کرام اس کو ادغام کہتے ہیں. چلیں, من لدن کیا ہو گیا؟ من لدن, من لدن, من لدن. توجہ سے بیٹھے ہیں, توجہ سے بیٹھے ہیں. آگے ہے من ولی جن, من ولی جن, من ولی جن. من کا نون ساکن ہے, من کا نون ساکن, نون ساکن کے بعد واو ہے, واو, اور واو ہے حروف ادغام میں سے, تو نون کا ادغام ہو جائے گا کس میں؟ واو میں ہوگا نا. جب واو میں ہوگا تو یہاں شد آئے گی, آئے گی. تو من ولی جن پڑھوں گا یا من ولی جن؟ کیا ہونا چاہیے؟ من ولی جن کہ من ولی جن؟ کیا ہونا چاہیے؟ من ولی جن ہونا چاہیے. ویری گڈ, زبردست. یہ ہے ادغام. تو نون ساکن نون تنوین کو ہم اگلے حرف میں ضم کر دیتے ہیں. کیا اگلے سارے حروف میں؟ نو, صرف 6 حروف یہ والے جو ہیں یارا میم لام واو نون, یرملون, یرملون, یرملون والے. ٹھیک ہے نا. آگے بڑھیے. اسی میں ایک اور مثال آ گئی ہے, یہ نون تنوین آ گیا. ساری مثالیں ہم نے نون ساکن کی لی, یہ ایک نون تنوین کی آ گئی. یہ ویسے پڑھیں گے بغیر ادغام کے تو ہوگا ولی ین, ین, ین ولا نصیر. تو ین, یہ جو نون تنوین ہے اس کے بعد اگین واو آ گئی, تو نون تنوین واو حروف ادغام میں سے ہے, ہم یہاں بات کر چکے. نون تنوین کو بھی کس میں ضم کر دیں گے؟ واو میں کر دیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ولی ین والا کہ ولی جیوں والا؟ ولی جیوں, یوں, یوں والا. ین نون نکل گیا, اس کا ادغام ہو گیا. ٹھیک ہے جی, واو میں. تو یہ ہے میوں ولی جیوں ولا نصیر. آگے چلتے ہیں. نون ساکن, نون ساکن کے بعد اگلا حرف ہے نون. نون, اور نون بھی کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف ادغام میں سے ہے. تو ادغام کا معنی ہے ضم کر دینا. نون ساکن کے بعد نون آ گیا تو ناظرین کرام نون کو اگلے نون میں کیا کر دیں گے؟ ہم ضم کر دیں گے, شامل کر دیں گے, پیوست کر دیں گے, مدغم کر دیں گے. تو یہ ہو جائے گا من نا سے کیا ہو جائے گا؟ من نا. کیا ہو جائے گا؟ من نا. من نا جو ہے یہ اصل میں من نا ہے. کیا ہے؟ من نا. کیا ہے؟ من نا. یہ ہم نے ادغام کی ساری مثالیں پڑھ لی ہیں. 6 حروف تھے, 6 کی 6 ہی کی مثالیں ہم نے پڑھ لی ہیں. آج کا سبق نہ تو بہت زیادہ مشکل تو بالکل بھی نہیں ہے, اور آسان کے قریب ہے. اسباق انشاءاللہ سارے ہی آسانی کے قریب ہیں اللہ رب العزت کے فضل سے. آپ دیکھیں گے تو ادغام پڑھا ہے معزز ناظرین کرام ہم نے ابھی, اس کا تھوڑا سا پارٹ رہتا ہے وہ ابھی ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. ادغام جو ہے بیسیکلی ایک شے کو دوسری شے میں ضم کرنے کو کہتے ہیں. اور بات ہو رہی ہے پچھلے 3 دن سے نون ساکن نون تنوین کی. نون ساکن نون تنوین کی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو ہے تجوید کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, یہ تجوید کا مرکز و محور ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں نون ساکن نون تنوین جس میں سے تغنم بنتا ہے, جس پہ غنہ ہوتا ہے, جس پہ اخفا ہوتا ہے. غنہ غنا سے ہے. غنا عربی میں کہتے ہیں گانے کو, سنگر کو کہتے ہیں مغنی, غنا کہتے ہیں گانے کو. تو تغنم پیدا کرنا, وہ گانا تو اس کو تو دفع کریں آپ. تغنم سے مراد یہ ہے گنگناہٹ پیدا کرنا, خوبصورتی پیدا کرنا, لحن پیدا کرنا, ترنم پیدا کرنا, سر پیدا کرنا. تو یہ نون ساکن نون تنوین ہی پر ہونا ہے, اسی وجہ سے اس کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہم نے کہا کہ حاصل ہے علم التجوید میں. تو ناظرین کرام علم التجوید میں آج ہم نے ادغام شروع کیا, ایک شے کو دوسری شے میں ضم کرنا ادغام کہلاتا ہے. اور
چونکہ قواعد ہو رہے ہیں نون ساکن نون تنوین کے، تو انہی کو ہی کہیں ضم کرنا ہے نا. تو کہاں کرنا ہے؟ اگر ان کے بعد 6 حروف ادغام میں سے کوئی حرف آئے گا، یا را میم لام واو نون، ٹھیک ہے، تو ان کو یا را میم لام واو نون میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو نون ساکن نون تنوین کو اس میں ضم کر دیتے ہیں. جیسے ہم نے کر دیا من یعمل، کیا ہوا؟ من یعمل ہو گیا. من ربہم کیا ہوا؟ من ربہم ہو گیا. اس کے بعد من ما کیا ہوا؟ مما ہو گیا. من لدن کیا ہوا؟ من لدن ہو گیا. من ولیجن کیا ہوا؟ من ولیجن ہو گیا. اور ولیجن والا کیا ہوا؟ ولیجن والا ہو گیا. اس کے بعد آخری ہے من نا، من نا، من نا ہو گیا. یہ تو ہیں ناظرین کرام ادغام کی مثالیں، اور وہ ہم نے پڑھ لی بحمد اللہ تعالی. اب یہاں سے ایک ڈویژن ہوتی ہے ادغام کی، یہاں سے ادغام کی ایک اور چھوٹی سی، بالکل مائنر سی، چھوٹی سی، آسان سی ڈویژن ہوتی ہے ایک. وہ کون سی ہے؟ آئیے لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. یہاں پہ آگے لکھ لیتے ہیں اور یہیں پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ادغام کی آگے 2 اقسام بن جاتی ہیں. 2 اقسام، کتنی؟ 2. ادغام بالغنہ، بالغنہ، بالغنہ کہتے ہیں غنہ کے ساتھ ادغام، یعنی ادغام بھی ہوگا، ناک میں آواز بھی جائے گی. ادغام تو ہوگا ہی ہوگا، ناک میں آواز بھی جائے گی، ناک میں آواز بھی جائے گی. اور ایک ہے، دوسری مثال ہے ادغام، دوسری قسم ہے ادغام بلا غنہ. بلا غنہ، بلا غنہ کا معنی ہے کہ ادغام تو ہونا ہے مگر ناک میں آواز نہیں جانی، ناک میں آواز نہیں جانی. تو ادغام کی کتنی اقسام پڑھی ہم نے ابھی لکھی؟ 2 اقسام پڑھی ہیں، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ. ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ. لکھ لیں، اللہ کا واسطہ ہے لکھ لیں، خدا کے لیے لکھ لیں. لکھ رہے ہیں؟ یقینی طور پہ لکھ رہے ہوں گے. تو ادغام کی 2 قسمیں ہم نے کہا ہیں، ادغام بالغنہ یعنی
کہہ رہے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز شرکاء، ٹیکنیکل تھوڑا سا پرابلم آ گیا تھا، بیٹری ختم ہو گئی تھی، وہ چینج کرنا پڑ گیا. تو بہرحال ہم تھے ادغام پر کہ ادغام کی دو اقسام ہیں، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ. کہ ادغام تو 6 کے 6 حروف پہ ہونا ہے، یا پہ، را، میم، لام، واو، نون، 6 کے 6 حروف پر ادغام ہونا ہی ہونا ہے. جب کبھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 6 میں سے کوئی ایک آئے گا، نون ساکن نون تنوین کو کھا جائے گا، نون ساکن نون تنوین کو اپنے اندر ضم کر لے گا. اسی کے اندر سے ایک ڈویژن پیدا ہو رہی ہے کہ جب 6 حروف پر ادغام ہوتا ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون پر، تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کچھ حروف پر ادغام کرتے ہوئے ناک میں آواز بھی جاتی ہے. ادغام تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ میں ناک میں آواز بھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام بالغنہ. اور کچھ حروف پر ادغام ہوگا مگر ناک میں آواز نہیں جائے گی، اس کو کہیں گے ادغام بلا غنہ، بغیر غنہ کے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کن حروف پر ادغام بالغنہ ہوتا ہے، یعنی ادغام کے ساتھ ناک میں آواز کن حروف پہ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے میں پڑھوں گا، بلکہ ہم سارے مل کے پڑھیں گے اور آپ ہی مجھے بتائیں گے کہ سر یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے یا نہیں. سب سے پہلے ہے یا. نون کو یا میں مدغم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناک میں آواز گئی ہے. من یعمل، من یعمل گئی ہے نا. تو یا جو ہے حروف ادغام میں سے ہے، ادغام بالغنہ میں سے ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں را پہ. من ربہم کو جب ادغام کر کے پڑھیں گے تو ہو جائے گا مر ربہم، مر ربہم. یوں نہیں ہوگا من ربہم، نو، مر ربہم، مر ربہم. جب مر ربہم کہا تو غنہ ہوا نہیں ہوا نا. تو را جو ہے یہ یہاں آئے گی، ادغام بلا غنہ میں آئے گی. آگے چلتے ہیں جی، میم پر ادغام کر کے دیکھتے ہیں. یہ ہے میم ما، میم ما. ناک میں آواز گئی ہے؟ بالکل گئی ہے. تو ادغام بالغنہ والے حروف میں میم بھی آ گیا. آگے آ گیا ہے لام. نون کا لام میں ادغام کیا تو یہ ہو گیا ملدن، ملدن. ملدن نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ملدن، ملدن. جب ملدن کہا تو ادغام نہیں، ادغام کے ساتھ غنہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لام ہے وہ ادغام بلا غنہ والے حروف میں سے ہے. آگے آگے جی واو. واو پہ ادغام کرتے ہیں ناظرین کرام، آپ بھی کیجئے گا میرے ساتھ. میو والی جن. لگتا ہے کہ ناک میں آواز گئی ہے، غنہ ہوا ہے. میو والی جن بالکل ہوا ہے. اس کو یوں نہیں پڑھتے، یوں نہیں پڑھیں گے اس کو. میو والی جن، میو وا نہیں ہے، یہ ہے میو والی جن. تو یہ بھی ادغام بالغنہ والے حروف میں سے ہے واو بھی. اس کے بعد بچا نون. نون کو بھی پڑھیں گے تو ناک میں آواز جائے گی اور یوں پڑھا جائے گا مینا، مینا. یوں نہیں پڑھیں گے منا، منا، نو، مین، مینا. تو نون جو ہے وہ بھی ادغام بالغنہ والے حروف میں سے ہے. پریکٹس کر کے 6 کے 6 حروف کی ہم نے دیکھ لیا کہ ادغام کرتے ہوئے 4 حروف ایسے ہیں جن پر غنہ بھی ہوتا ہے. ادغام بالغنہ والے حروف کتنے ہیں معزز ناظرین؟ 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4. تو 4 حروف ایسے ہیں 6 حروف ادغام میں سے جن پر ادغام بالغنہ ہوتا ہے، جن پر ادغام بالغنہ ہوتا ہے. اور 2 حروف ایسے ہیں جن پر ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، بلا غنہ، بغیر غنہ کے. کتنے حروف ایسے ہیں جن پر ادغام بالغنہ ہوگا؟ 4 حروف. اور جن پر ادغام بلا غنہ ہوگا 2 حروف. اب یاد کرنے کی نیت سے ان کے مجموعے آپ لکھ لیں، مجموعے لکھ لیں. یہ جو ہے اس کا مجموعہ آپ لکھ لیں ینمو. ینمو، ینمو میں یہ 4 حروف آ گئے، 4 حروف آ گئے.
ینمو بھی لکھ سکتے ہیں. جو خواتین بیٹھی ہیں, جو میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, وہ ویمن بھی لکھ سکتی ہیں. دیکھ لیں, تجوید میں آپ تشریف لے آئی ہیں ویمن, اور ویمن لیگ تو ساری آ گئی اس میں. تو ادغام بالغنہ ہے, واو یا میم نون. آگے ایک اور بھی ہے, وہ غصہ کر جائیں گے بھائی, وہ کہیں گے ہم نے بھی رجسٹریشن فی پے کی ہوئی ہے, تو ہمارے چلے زیادہ نہیں تو ایک بندے کی نمائندگی تو ہونی چاہیے, تو نومی کی نمائندگی کر لیتے ہیں. نومی کی, نومی نون واو میم یا. تو یہ 3 کلمات ہیں جن میں 4 حروف ادغام بالغنہ آ گئے. یاد رکھنے کے لیے یہ سب سے بیسٹ ہے. ینمو, یمون بھی کہتے ہیں, ینمو ہی صحیح ہے. ینمو ینمو ینمو, یہ 4 حروف وہ ہیں جن پر ادغام بالغنہ ہوگا, بالغنہ ہوگا, بالغنہ ہوگا. کتنے حروف پہ ادغام بالغنہ ہونا ہے؟ 4 حروف پہ. ان کا مجموعہ ہے ینمو ینمو ینمو. اور 2 حروف ایسے ہیں جن پر ادغام تو ہوگا مگر ناک میں آواز نہیں جائے گی, غنہ نہیں ہوگا. ان 2 حروف کا کیا مجموعہ بنانا ہے؟ وہ ویسے مجموعہ کہیں تو لر ہے, لر, لام اور را, لام اور را. تو ناظرین کرام, ادغام کہتے ہیں ایک شے کو دوسری شے میں ضم کر دینا. نون ساکن نون تنوین کو کب کن حروف میں ضم کرتے ہیں؟ جب ان کے بعد حروف ادغام 6 آ جائیں. وہ کون کون سے ہیں؟ یا را میم لام واو نون. ان کا مجموعہ تھا یرملون یرملون یرملون. قاعدہ اور حکم امپورٹنٹ ہوتا ہے جو کہ یہ ہے, نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن نون تنوین کو اس میں ضم کر دیں گے. جب ضم کریں گے, ادغام کریں گے, تو ان میں سے 4 حروف ایسے ہیں کہ ادغام کے ساتھ ناک میں آواز بھی جائے گی. ناک میں جب آواز جائے گی تو غنہ پیدا ہوگا. ان حروف کو کہتے ہیں, یا ایسے ادغام کو کہتے ہیں ادغام بالغنہ. ادغام بالغنہ. جن حروف پر ادغام بالغنہ ہوتا ہے ان کا مجموعہ کیا پڑھا ابھی ہم نے؟ ینمو 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 ینمو. یہ جو میں بہت دفعہ دہراتا ہوں نا, اپنا پکا کرنے کے لیے نہیں دہراتا. تو میں نے تو اس کو کئی دفعہ بحمداللہ تعالی پڑھا ہوا ہے, پڑھایا ہوا ہے. تو یہ آپ احباب کے لیے, آپ کی خدمت میں, آپ کی سماعتوں پر بار بار دستک دینے کے لیے کرتا ہوں, تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو, محبت پیدا ہو. غیر شعوری طور پر آپ کے اندر انجیکشن لگ جائیں, اس کے انجیکٹ ہو جائے یہ چیز. اللہ رب العزت نے ویسے آسان کر دی ہے یہ چیز ہمارے لیے. یہ علوم دیکھیں نا, ہمارے تو نہیں تھے اردو زبان کے, یہ تو عربی زبان کے تھے. مگر کمال ہے اس عربی ڈولن کا کہ جس کی نظر رحمت نے اپنی زبان اپنے غلاموں کے لیے آسان کر دی. نبی رحمت کی رحمت کا صاحبان ہے کہ یہ بظاہر علوم خشک متصور ہوتے تھے, مگر بحمداللہ تعالی آج یہ زبان زد عام ہو گئے. یہ تحریک منہاج القرآن کی کاوشیں ہیں ناظرین کرام. یہ حدود میں بند ہوتے تھے, اونچی اونچی دیواروں میں جکڑے ہوئے تھے یہ علوم. تحریک منہاج القرآن نے انہیں ان 4 دیواریوں سے باہر نکالا ہے اور آپ احباب تک پہنچایا ہے. تو ادغام بالغنہ 4 حروف, یا نون میم واو ینمو, جس کا ہم نے ویمن بھی لکھا مجموعہ اور نومی بھی لکھا. اور 2 حروف ایسے ہیں جن میں ادغام تو ہونا ہے مگر غنہ نہیں ہونا, تو ان کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ. لام اور را, لام اور را, لام را, لام را, لر لر لر. یہ 2 حروف ایسے ہیں جن پہ ادغام بلا غنہ ہوگا, باقی 4 پہ ہم غنہ کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک بات اچھی طرح سے ہم سمجھ گئے ہیں. میں حسن جماعتی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کمنٹ سیکشن جو ہے اوپن کریں, تاکہ آپ کے جو آج کے سبق کے حوالے سے کچھ کوسچن ہیں آپ وہ کر لیں. ایک چھوٹی سی چیز اور سمجھ کے یا لکھ کے تو ہم آ جاتے ہیں واپس آپ کے سوالوں کی جانب. اور محترم المقام قبلہ قاری کرامت علی نعیمی صاحب ان قریب تشریف لانے والے ہیں. علامہ محمود مسعود صاحب, آپ سر سے رابطہ کریں.
تو آئیے دیکھیے گا، ایک اور چھوٹی سی چیز میں نے عرض کیا کہ یہاں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، دو اور نام بھی ہیں، اسی چیز کے دو اور نام ہیں، ادغام بالغنہ کے اور ادغام بلا غنہ کے دو اور نام ہی ہیں، یا آپ یوں سمجھیں انہی کے دو نام ہیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ دو اور اقسام ہیں، دو اور نام یا اقسام ہیں۔ آپ لکھ لیں پھر اس کو سمجھ لیتے ہیں، 1 منٹ لگے گا۔ ادغام میں ناقص، ادغام میں ناقص، اور ادغام میں تام، ادغام میں تام۔ پلیز یہ نام ہی لکھ لیں، آپ کے لیے تھوڑا سا نئے ہوں گے، وگرنہ بہت آسان ہے۔ ادغام میں ناقص، تھوڑا سا کیمرہ قریب کریں، ادغام میں ناقص اور ادغام میں تام۔ ادغام میں ناقص جس کو ہم کہتے ہیں نقص والا، نقص والا، یہ جی ناقص چیز ہے، مکمل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، ناقص ہے۔ اور تام کا معنی ہوتا ہے تمام ہونا، مکمل ہونا، کمپریہنسو ہونا۔ تو ادغام تام کی تعریف لکھیں، 1 منٹ کی بات ہے، ہم سمجھ جائیں گے، آپ پلیز تعریف لکھیں۔ ادغام میں ناقص وہ ہے جس میں حرف کا ادغام ہو جائے، حرف کا ادغام ہو جائے، نون ساکن نون تنوین کا، حرف کا ادغام ہو جائے لیکن اس کی آواز باقی رہ جائے، لیکن اس کی آواز باقی رہ جائے، یعنی حرف کا تو ادغام ہو گیا مگر اس کی آواز باقی رہ گئی، اس کی آواز باقی رہ گئی۔ حرف کا تو ادغام ہو جائے لیکن اس حرف کی آواز باقی رہ جائے، جیسے یہاں پہ ہوا ادغام بالغنہ۔ یہ ادغام بالغنہ اور ادغام ناقص ایک ہی چیز ہے۔ ادغام بالغنہ میں کیا ہو رہا تھا کہ نون کا ادغام تو ہو رہا تھا لیکن اس کی آواز تھی میں یعمل میوں میوں ولیجن منا، تو آپ نے دیکھا حرف کا تو ادغام ہو گیا تھا لیکن آواز باقی رہ گئی تھی غنہ کی شکل میں۔ تو اس کو کہتے ہیں جی ادغام تو ہے لیکن ناقص ہے۔ کیا ہے؟ ناقص ہے کہ حرف کا تو ادغام ہوا مگر آواز چھوڑ گیا، اپنی آواز بچ گئی ہے اس کی، اس کو ادغام میں ناقص کہتے ہیں، یا اسے ادغام بالغنہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہی شے کے دو نام ہیں۔ ایک بات، ادغام تام کی آپ تعریف لکھ لیں۔ ادغام تام کہتے ہیں معزز ناظرین کرام جس میں حرف اور آواز دونوں ختم ہو جائیں، دونوں آگے ضم ہو جائیں، جس میں حرف اور اس کی آواز دونوں کا ادغام ہو جائے، دونوں اگلے حرف میں ضم ہو جائیں، دونوں کا وجود ختم ہو جائے، یہ ہے ادغام تام۔ تام میم پہ شد ہوتی ہے، یہ تمام جو اردو میں ہم کہتے ہیں نا تمام، یہ عربی تام سے لیا ہوا ہے ہم نے۔ تمام سے مراد ہے مکمل، تمام۔ تو ادغام میں تام سے کیا مراد ہے؟ ایسا ادغام جس میں حرف اور اس کی آواز دونوں ختم ہو جائیں، حرف اور آواز دونوں ختم ہو جائیں۔ جیسے یہ ادغام بلا غنہ والے دو حرف ہیں، لام پہ، لام پہ ہم نے کیا کیا؟ من لدن کو کیا کر دیا؟ مل لدن، مل لدن۔ اب دیکھیں نون بھی ختم ہو گیا اور نون کی آواز بھی باقی نہیں رہی۔ اس کو ہم یوں تو نہیں پڑھتے نا من لدن، نو، ہم کہتے ہیں مل لدن، مل لدن، مل لدن۔ آواز حرف کا بھی ادغام ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اس کی آواز بھی ختم ہو گئی۔ اسی طرح را ہے تو من ربہم نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ مر ربہم، مر 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 ربہم، مر ربہم میں ناظرین کرام آپ توجہ کریں گے تو من میں نون بھی ختم ہو گیا ہے اور اس کی آواز بھی ختم ہو گئی، تو اس کو کہتے ہیں مکمل ادغام ہو گیا ہے۔ تو جس ادغام میں حرف تو جاتا رہے، مدغم ہو جائے آگے، مگر آواز باقی رہ جائے، وہ ادغام میں ناقص ہے۔
یعنی وہ برا ادغام نہیں ہے، بس اس کا نام ہے یہ. آپ کہیں گے جی وہ ناقص کام تو ہم نہیں کرتے. نہیں نہیں، ہمیں کرنا ہے. اس ناقص سے کیا مراد ہے کہ جس میں آواز باقی رہ گئی ہے. اور ادغام تام سے کیا مراد ہے؟ جس میں حرف اور اس کی آواز دونوں ختم ہو جائیں. یہ ناظرین کرام ہم نے آج جو سبق پڑھا ہے نون ساکن اور نون تنوین کا، تو آج ہمارے 4 قواعد مکمل ہو گئے ہیں. چاروں قاعدے نون ساکن نون تنوین کے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئے. چاروں قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. پہلا قاعدہ تھا، اب پہلے میں اس کو ریوائز کر دوں پھر پیچھے ان کو بھی ساتھ ملاتے ہیں. ادغام کہتے ہیں نون ساکن نون تنوین کو آگے کسی جگہ پہ ضم کر دینا، کسی حروف میں. ادغام کا لغوی معنی تو ہے ایک کسی بھی شے کو دوسری شے میں مدغم کر دینا، ضم کر دینا، شامل کر دینا، پیوست کر دینا. تو چونکہ بات ہو رہی ہے نون ساکن نون تنوین کو آگے ضم کرنے کی، آگے مدغم کرنے کی، آگے شامل کرنے کی، آگے پیوست کرنے کی، تو کہاں ہوگا؟ وہ وہاں ہوگا کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد یہ 6 حروف اگر آ جائیں، یا آ جائے، را آ جائے، میم، لام، واو، نون، یرملون، 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 یہ جو یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو نون ساکن نون تنوین اس میں ضم ہو جائیں گے. یہ تو کلیئر ہو گئی نا بات. اب جب یہ ادغام ہوتا ہے نون ساکن نون تنوین کا ان 6 حروف میں، تو ان میں سے 4 حروف ایسے ہیں ناظرین کرام جن پر ادغام کے ساتھ ناک میں آواز بھی جاتی ہے. کہاں آواز جاتی ہے؟ ناک میں آواز جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ہم ادغام بالغنہ. وہ 4 حروف پر جاتی ہے ناک میں آواز، ادغام بالغنہ. یا نون میم واو، ینمو، ینمو، ینمو. ویمن اور نومی بھی ہم نے کہا کہ اس کا مجموعہ ہے. اسی طرح معزز ناظرین کرام ادغام بلا غنہ کہتے ہیں جس میں ادغام تو ہو جاتا ہے مگر ناک میں آواز نہیں جاتی. یہ ہے ادغام بلا غنہ. اور ان کے 2 اور نام پڑے، ادغام ناقص. ادغام ناقص سے مراد یہ ہے کہ حرف کا تو ادغام ہو جائے نون ساکن نون تنوین کا، لیکن اس کی ساؤنڈ بچ جائے ناک کے اندر غنہ کی شکل میں. اس کو کہتے ہیں ادغام ناقص. اور ادغام تام کیا ہے؟ کہ حرف کا بھی ادغام ہو گیا اور اس کی آواز بھی ختم ہو گئی، غنہ تک نہیں ہوا. تو ادغام ناقص سے مراد ہے ادغام بالغنہ، اور ادغام تام سے مراد ہے ادغام بلا غنہ. نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قواعد ہم نے پڑھے ہیں. نون ساکن نون تنوین جہاں کہیں آئے گا ان 4 قاعدوں میں سے کوئی ایک قاعدہ ان پہ اپلائی ہوگا. اچھا، جو ہونا ہے، جو ہونا ہے، جو ہونا ہے وہ نون ساکن نون تنوین پر ہونا ہے. اگلے حروف نے صرف آ کے یہ بتانا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین پر کیا ہونا ہے. میں نے یہ اس وجہ سے اس پہ اتنا زور لگایا کہ کسی دور میں میں جب تجوید پڑھ رہا تھا تو ہمیں کتنے دن تک یہ مخمسہ ہی حل نہیں ہوا کہ یہ جو آگے حروف آ رہے ہیں نون ساکن نون تنوین پہ، ان پہ کیوں نہیں ادغام ہو رہا، اخفا ہو رہا، اظہار ہو رہا. تو بہت بعد میں پتا چلا کہ ان پہ کچھ نہیں ہونا، جو ہونا ہے وہ نون ساکن نون تنوین ہی پر ہونا ہے. میں ایک ہاتھ جوڑ کے بات کروں آپ سارے بھائیوں سے اور بہنوں سے، یہ بھی بار بار بات ہوتی ہے نا، وہ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میری نعمتوں کا تذکرہ کرو. تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم ہی سے یہ اتنی آسان ترین دنیا کی تشریحات اور تعریفات آپ کو لکھوائی جا رہی ہیں. آپ پکڑ لیں، دنیا کی کوئی کتاب پکڑ لیں، اس کو پڑھیے گا، اور پھر ہم نے جو تعریفات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ سامنے رکھیے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ چیزیں جو پانی کی طرح ابھی ہمارے دماغ میں اتر رہی ہیں، جیسے گرمی میں ایک تپا ہوا صحرا ہوتا ہے نا، اس کے اندر ٹھنڈا پانی مل جائے تو وہ کتنی سہولت اور آسانی کے ساتھ انسان اس کو نگل لیتا ہے، پی لیتا ہے. یہ اسی طرح ہو رہا ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ اور بہت انڈرسٹینڈیبل طریقے کے ساتھ، آسان انداز سے، سلیس طریقے سے بحمد اللہ تعالی یہ چیزیں اللہ رب العزت کا فضل ہے ہمیں مل رہی ہیں. تو ناظرین کرام، آپ کے جو سوال ہیں مجھ تک آ گئے ہیں.
ایک سوال یہ ہے کس غنہ کی آواز ناک میں لے کر جائیں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہاں یہ جو چاروں حروف ہیں ادغام میں، یا نون میم واو پر جو ادغام کریں گے تو ان میں چاروں میں جانی ہے۔ ایک سوال ہے ادغام بالغنہ اور اخفا میں کیا فرق ہے، اس کو پینڈنگ کر لیتے ہیں کل کے لیے۔ غنہ کن کن مقامات یا قواعد پر ہوتا ہے، اس کو بھی پینڈنگ کر لیتے ہیں۔ ادغام والے لفظ پر شد لازمی آئے گی؟ جی بالکل لازمی آئے گی۔ احادیث سے مبارکہ پر انہی قواعد کو اپلائی کریں گے۔ جی احادیث کے متن پر بھی یہ قواعد اپلائی ہوتے ہیں اور قرآن پاک کے ٹیکسٹ پر تو ہوتے ہی ہیں، لیکن عام جرنل جب لینگویج میں ہم فصیح میں بات کرتے ہیں تو فصیح پر بھی ہوتے ہیں۔ فصیح کے علاوہ جو عامیہ ہم بولتے ہیں اور جو گفتگو کرتے ہیں ان میں یہ قواعد اپلائی نہیں ہوتے۔ جو سوالوں کا جواب آپ کو نہیں دے رہا کل پہ پینڈنگ کیا ہے، اس وجہ سے کہ ابھی بحمد اللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم سے ہمارے عظیم استاذ پاکستان کی آواز قراءت میں، علم التجوید میں استاد الاساتذہ اور پاکستان کی پہچان، قراءت کی پہچان، لحن داؤدی کے مالک، نغمہ داؤدی کے مالک اور مزامیر آل داؤد میں سے وافر حصہ پانے والے، میری مراد ہم سب کے سر کا تاج قاری القراء، فخر القراء، اور آج سے ہمیں ان سے سعادت جو ہے وہ شاگردی کی بھی حاصل ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ محترم المقام قاری کرامت علی نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ میں سر کو تحریک منہاج القرآن کے اس عظیم پلیٹ فارم پر حضور سیدی شیخ الاسلام آپ کی طرف سے اور شعبہ کورسز نظام تربیت تحریک منہاج القرآن کی طرف سے اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اس اپنی نوعیت کے پہلے اور تاریخی عالمی فن قراءت کورس کے ہزاروں شرکاء کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے لیے سر و چشم جو ہے وہ فرش راہ سرہم کرتے ہیں۔ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ آپ تشریف لائے۔ اور ایک بات تو سر میں ضرور کہنا چاہوں گا سب کے سامنے کہ جب میں نے سر سے رابطہ کیا تو بلیو کریں وداؤٹ اینی ifs and buts، سر نے جب مجھ سے پروگرام کی تفصیل لی تو فوری طور پہ اوکے کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ قرآن ہی کا اعجاز ہے کہ آپ کی طبیعت میں تواضع ہے، انکساری ہے، بڑا پن ہے۔ آپ نے فوری طور پر اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے نہ صرف قبول کیا بلکہ سر نے کہا کہ بغدادی صاحب جو آیات آپ کہیں گے، جو وقت آپ کہیں گے، میں اسی طرح سے انشاءاللہ تیار ہوں گا۔ سر آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گلے کو سلامت رکھے۔ اب میں مزید حائل نہیں ہونا چاہتا، تشریف لاتے ہیں قاری القراء استاذ القراء، پاکستان اور عالم اسلام میں قراءت کی پہچان قاری کرامت علی نعیمی صاحب، اور ہم سب سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بغدادی صاحب نے میرے ذمے جو حکم لگایا ہے تو سورہ آل عمران اس کا آخری رکوع ہے، تو اس کو پہلے ہم مشق میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جیسے جیسے انہوں نے حکم کیا ہے اس کے حساب سے ہم کچھ قواعد کے بارے میں بھی تو میرے خیال وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں۔ باقی ساتھیوں کو بتایا گیا ہوگا کہ سورہ آل عمران آیت 189 یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا سر، انٹرپشن کی معافی چاہتا ہوں. بیسیکلی ہم 1 2 یا 3 لوگوں کا سر مائک کھولتے ہیں جو آپ کو فالو کریں گے، تو سب کی نمائندگی کرتے ہوئے. اگر ہم زیادہ کا مائک کھولتے ہیں تو پھر وہ ڈسٹربنس بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی کو کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی. تو سر وہ ہم جاری رکھیں گے. وہ کبھی ہم کچھ خواتین کا مائک آن کریں گے 5 10 15 منٹ کے بعد، اور کبھی ہم اپنے بھائیوں کا مائک، تاکہ دونوں طرف کی نمائندگی ہو جائے. اور پھر ساتھ آپ سر جو بھی اب مشق بھی کروا دیں، اور جیسے جیسے آپ قواعد کے حوالے سے یا مقامات کے حوالے سے جو مناسب سمجھیں سر گفتگو فرما دیں. جی سر. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جی قاری صاحب آپ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون
يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا سر معذرت سے یہ ہم آڈینس چینج کر رہے ہیں، ابھی مائک ہم چینج کر رہے ہیں۔ محترم محمد بلال، ابھی آپ کا مائک انمیوٹ کیا جا رہا ہے، کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کریے اور پھر آپ نے مشق میں حصہ لینا ہے۔ محترم محمد بلال، آپ کا مائک انمیوٹ کیا جا رہا ہے۔
جی سر آپ ارشاد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا أبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي فالذي هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي فالذي هاجروا فالذين هاجروا
جی سر آپ جاری رکھیں, ہم چینج کر دیتے ہیں. فالذین هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي فالذين فالذین هاجروا وأخرجوا من دیارهم. سر آواز انکرپٹ ہو رہی ہے. سر ایک بار ریپیٹ کیجیے گا. فالذین هاجروا وأخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبيلي. سر قرآن پاک میرا گم ہو گیا, آپ کسی اور کو موقع دیں, میں بعد میں پڑھوں گا. سوری. ہاں سر, ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, جتنے بھی ہمارے کلاس ممبرز ہیں میں ان کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں. کچھ احباب چاہ رہے ہیں کہ انہیں ان میوٹ کریں, کچھ نے شکوہ بھی کیا ہے کہ ایک ہی بندے کو ان میوٹ کر دیتے ہیں. سم ٹائم کسی کو ان میوٹ کرتے ہیں تو آپ میں سے ہر کوئی جو ہے اچھی سیٹنگ کے ساتھ بیٹھیں, پیچھے بہن بھائیوں کا شور اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ویڈیوز میں کچھ لوگ دیکھیں, جو لوگ قبلہ کاری صاحب کو فالو کر رہے ہیں وہ آپ سب کی نمائندگی میں کر رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی چپ کر کے بیٹھیں گے. وہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں پڑھیں گے, اور ہم گروپ میں رات کو شام کے وقت لنک سے پہلے آپ کو اور سوشل میڈیا پہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج کی یہ آیات ہوں گی, تاکہ آپ ان آیات کو کھول لیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پلیز پورے اہتمام کے ساتھ آپ تشریف رکھیں تاکہ یہ کلاس کے اندر ڈسٹربنس نہ ہو. جی اپنا کس کو انمیوٹ کر رہے ہیں؟ حافظہ عائشہ بیٹی ہیں, وہ اب پڑھیں گی. جی سر پلیز. فالذین هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي فالذين هاجروا وأخرجوا وأوذوا في سبيلي وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي. وأخرجوا یہ رہ گیا, پھر سے پڑھ لیں. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم
قاری صاحب آپ جاری رکھیں. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا من عند الله ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد 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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله خالدين فيها نزلا من عند
عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا خاشعین للہ للہ لمبا موٹا نہیں پڑھنا اللہ کے لام کو للہ کے لام کو للہ باریک پڑھنا ہے خاشعین للہ لا يشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك فلهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب باइक मेरा ऑन है إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا
ورابطوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون. اسی رکوع کو پھر سے پڑھیں گے اور چھوٹے چھوٹے سانس میں یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پڑھیں گے. تو دیکھتے ہیں کون پڑھتا ہے ہمارے ساتھ. وَلِلَّهِ ملک السماوات ملک السماوات والارض والأرض واللہ والله على كل شيء قدیر. شيء قدير. ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لآيات لأولي الألباب. لآيات لأولي الألباب. لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا واو نہیں ہے فا ہے فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار
تدخل النار تدخل النار فقد أخزيته فقد خزيته وما للظالمين وما الظالمين من أنصار من أنصار ربنا إننا ربنا إننا سمعنا سمعنا مناديا ينادي منادي ينادي مناديا ينادي منادي ينادي للإيمان للإيمان أن آمنوا محترم قاری صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کر دیں. جی أن آمنوا أن آمنوا بربكم بربكم فآمنا وآمنا ربنا ربنا فاغفر لنا فاغفر فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر
منكم من ذكر أو أنثى أو أنثى بعضكم من بعض بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من
عند اللہ عند اللہ وما عند اللہ وما عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ خیر للابرار خیر للأبرار للابرار وإن وإن من أهل الكتاب من أهل الكتاب لمن يؤمن لمن يؤمن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله بالله وما وما أنزل إليكم أنزل إليكم وما إليكم أنزل وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله 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 لا يشترون لا يشترون بآيات الله بآيات الله ثمنا قليلا ثمنا قليلا أولئك أولئك لهم أجرهم عند ربهم عند ربهم إن الله سريع الحساب سريع الحساب يا أيها الذين يا أيها الذين يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ سر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ رب العزت سر آپ کو سلامت رکھے. ایک تو آج سر سے ہم نے انتہائی خوبصورت اور سر کے مخصوص لہجے میں آج تلاوت اور قرات اور ترتیل سیکھی ہے اور سر کو فالو کیا ہے بحمداللہ تعالی. اس کے بعد سر نے آپ کو قواعد اور مخارج انہی آیات کے درست کروائے ہیں، اس کو فالو کیا ہے بحمداللہ تعالی. سر سورہ النصر کی اس سے پہلے کہ
آپ ایک دفعہ پریکٹس ترتیل میں کروا کے کلاس کا اختتام کریں. دلچسپی کے لیے، کلاس کی دلچسپی کے لیے ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال آئے ہیں سر. ایک تو کسی ساتھی نے پوچھا ہے کہ یہ جو آپ نے آج تلاوت فرمائی ہے سر، یہ کس مقام یا لہجے میں، اس کو کیا نام ہے سر اس کا؟ یہ آپ ہی دے سکتے ہیں، میرے پاس تو ایسا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اور بڑا زبردست، چونکہ آپ سر پاکستان میں جانے جاتے ہیں ایک لمبے سانس کے حوالے سے، آپ کا ماشاءاللہ سانس بہت لمبا ہے سر. تو سر اس کا کچھ ٹپس کہہ رہے ہیں لوگ کہ اس کا کیا ٹپس اختیار کریں کہ سانس لمبا ہو جائے قرآن کا، جو ہمارے ایک تو آپ جیسے بزرگوں کی دعا ہے ماشاءاللہ سر، اور دوسرا یہ سانس بڑھانے کا ایک وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے وہ ہے نا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. یہ ہر عمر میں یہ نہیں بڑھتا سانس، یہ ایک حصہ ہے عمر کا، اور اس میں انسان مشق اور خوب محنت کرتا ہے تو پھر یہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، تو اس کا کوئی اور فارمولہ نہیں ہے، یہ مشق ہے. جتنی بھی آپ کر لیں، جیسے جیسے آپ کرتے رہیں گے اور فیضان قرآن جو ہے وہ آپ سے ہوتا رہے گا. بیسیکلی سر آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا محنت سے ہوتا ہے اور آپ کے شوق اور پریکٹس سے ہوتا ہے. ہاں، لیکن اس کی بھی ایک عمر ہے، سانس بڑھانے کی بھی عمر ہے. تو سر سارے ہماری طرح بوڑھے تھوڑے ہی ہیں، اس میں کچھ ینگسٹرز بھی ہیں ماشاءاللہ، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بھائی ہیں. تو وہ جیسے سر نے فرمایا ہے کہ یہ عمر ہے، آپ اس عمر میں قرآن اعظام کی تلاوت سماعت کریں. دیکھیں نا، ہر وقت کانوں میں جو لگا کے تو ہم دوسری چیزوں کو سنتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں، ویڈیوز کو دیکھتے ہیں. وہی اگر وقت جو ہے اللہ رب العزت کے کلام کے لیے اور خوبصورت آوازوں کو اگر ہم ان کا سماع کریں اور ان کی ساتھ پریکٹس کریں، جیسے قبلہ قاری صاحب کی بھی ویڈیوز موجود ہیں، آپ کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں آپ، اور آپ کے پیج کو فالو کریں. سر آخری ایک سوال ایک لے لیتے ہیں، لحن کیسے بہتر بنائیں؟ اگین پھر آپ اس کو دیکھیں. کسی نے کہا کہ لحن خوبصورت کیسے ہو؟ یہ بھی آپ مختلف قراء کی آواز میں تلاوت قرآن پاک سنتے رہیں گے، جیسے جیسے آپ سنتے رہیں گے آپ کا لحن جو ہے وہ بنتا رہے گا. جی زبردست. یہ اگین سر نے کہا کہ اس کو اسی شعبے میں آپ جتنی پریکٹس کرتے رہیں گے، فالو کریں گے قراء کی آوازوں کو اور ان کے لحن کو، اتار چڑھاؤ کو، تو ویسے ویسے آپ کے لحن میں خوبصورتی آئے گی. سر سورہ النصر کی پریکٹس کروا دیں ترتیل کی، تو پھر انشاءاللہ اسی پہ کلاس کا اختتام سر ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح.